نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اور بے شک حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی تو وہ ان سے منہ پھیرے رہے اور وہ بے خوف ہو کر پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے تھے، تو انہیں صبح ہوتے زوردار چیخ نے پکڑ لیا تو ان کی کمائی کچھ ان کے کام نہ آئی۔ سورہ حجر کا جس نام سے یہ سورت ہے اسی واقعے کا اب ذکر ہوا۔ حجر یہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی ہے کہ جس میں قوم سمود رہتے تھے، اور انہوں نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اور یاد رکھیے گا کہ ایک رسول کی تکذیب کا معنی جھٹلانا، ایک رسول کا جھٹلانا یہ تمام رسولوں کا جھٹلانا اور ان کی تکذیب ہے، کیونکہ ہر رسول تمام رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے، تو جس نے کسی ایک رسول کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے تمام رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم سمود کے پوری تفصیل پیچھے آپ سورہ اعراف میں سماعت کر چکے تھے، سورہ ہود میں بھی، لیکن یہاں پر جو اللہ نے مختصر ان کا ذکر کیا میں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی۔ قوم سمود کو اللہ رب العالمین نے کون سی نشانیاں دی تھی؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے قوم سمود کو جو انہوں نے نشانیاں مانگی تھی وہ دی، وہ یہ تھی کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کی، کہ وہ اونٹنی بہت سے عجائبات پر مشتمل تھی، مثلاً کہ اس کا جسم بڑا ہونا اور پیدا ہوتے ہی بچہ جننا اور کثرت سے دودھ دینا اس اونٹنی کا کہ پوری قوم سمود کو وہ اتنا دودھ دیتی تھی وہ ایک اونٹنی کہ اس سب کے لیے وہ کافی تھی۔ یہ وہ ساری نشانیاں تھی جس کا ذکر قرآن نے کہا کہ ہم نے انہیں نشانیاں دی۔ یہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات تھے اور قوم سمود کے لیے ہماری نشانیاں تھیں۔ تو وہ ان نشانیوں سے قرآن بتاتا ہے کہ وہ نشانیاں مانگتے بھی رہے، انہیں دکھائی جاتی رہیں، لیکن وہ اس سے اعراض کرتے رہے اور ایمان نہ لائے۔ پھر کیا ہوا؟ ان کے بارے میں اور بھی بتایا کہ یہ لوگ اتنے بے خوف ہو کر، یعنی ان کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی تھی کہ یہ پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں میں تراش کر یہ اپنے لیے گھر بناتے تھے، کیونکہ فرمایا کہ انہیں اس کے گرنے اور اس میں نقب لگانے کا اندیشہ نہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اس گھر کو تباہ نہیں کر سکتا اور اس گھر میں رہنے کی وجہ سے ہم پر کوئی آفت نہیں آ سکتی۔ لیکن جب اس قوم نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی نافرمانی یہ بھی کی کہ ایک تو رسول کو جھٹلایا، اور جس نشانی کو مانگا تھا، اب اس نشانی کو کہا گیا تھا کہ ہاتھ نہ لگانا اس اونٹنی کو، کیونکہ یہ ناقۃ اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نسبت اس کو اللہ سے ہو گئی۔ اب یہاں پر غور کیجئے گا، ایک اونٹنی کی کونچیں کاٹی تو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے ہوئے 3 دن گزرنے کے بعد صبح ہوتے ہی قوم سمود پر آسمان سے ایک زوردار چیخ سنائی دی اور زمین میں زلزلہ آیا، اور ان کے وہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے مکان تباہ نہیں ہو سکتے، وہ سب کے سب مکان بھی تباہ ہوئے اور وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ یہاں پر ایک نقطہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے اللہ کی نشانی کی توہین کی تو یہ بربادی ہوئی۔ اب آپ بتائیے کہ جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کے رسول ہوں، جو اللہ کے مقبول بندے ہوں، اگر کوئی ان کی توہین کرے
تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر یہ بھی بتایا کہ فما اغنا عنہم، تو ان کے کچھ کام نہ آئی، یعنی یہ لوگ شرک بھی کرتے تھے، برے کام بھی کرتے تھے، فرمایا کہ ان کے کچھ کام نہ آیا، ان کے مال و مکان انہیں نہ بچا سکے، ان کے مضبوط مکان انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ تو ہر کسی کے لیے پیغام ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسی بھی مضبوط قلعے میں رہ جاؤں گا، جب موت آتی ہے تو پھر کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ اسی لیے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے آثار عرب کی سرزمین پر آج بھی موجود ہیں، اور وہاں وہ جگہ اگر کوئی جائے وہاں پر تو وہ جگہ علماء نے لکھی کہ وہ مدائن صالح کے نام سے آج بھی معروف ہے۔ آج بھی لوگ ان آثار کو دیکھنے جاتے ہیں۔ بطور خاص میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لیکن جب کوئی وہاں جائے تو اس حدیث پاک کو بھی یاد رکھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حجر کے پاس سے گزرے تو آپ نے ارشاد فرمایا ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے داخل ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے کہ جو ان پر آیا تھا۔ پھر میرے آقا کیونکہ سواری پر بیٹھے تھے، آپ نے اپنے چہرہ انور پر چادر ڈال دی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور بھی روتے ہوئے وہاں سے گزرے۔ تو یہ ہم سب کے لیے پیغام۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب حق کے ساتھ بنایا، اور بے شک قیامت آنے والی ہے تو تم اچھی طرح درگزر کرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے بمقصد اور حکمت سے بھرپور بنایا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ زمین میں، زمین کے اوپر، آسمان، آسمان کے اوپر، یہاں بتا دیا گیا کہ یہ سب مقصد اللہ نے بنایا ہے، بے مقصد اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ اور فرمایا بے شک قیامت آنے والی ہے اور اس میں ہر ایک کو اس کے عمل کی جزا ضرور ملے گی۔ تو اے حبیب آپ اپنی قوم سے اچھی طرح درگزر کریں اور اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر، ایذاؤں پر صبر کریں اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ بات غور کیجئے گا کہ اللہ اپنے محبوب سے کیا فرما رہا ہے کہ اچھی طرح درگزر کریں اور آپ صبر کریں اور ان کی خطاؤں کو درگزر کریں۔ اگر اس کی جھلک دیکھنی ہو تو میں پہلے تو حضور کی حدیث سناتا ہوں اور پھر سیرت مصطفیٰ کی تھوڑی سی جھلک جو علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی، وہ بڑی خوبصورت لکھی کہ میرے آقا نے اللہ کے اس فرمان پر کیسے عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے عمل کرنے والے بن جائیں۔ پہلے حدیث پاک سنیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہوں اتنا کوئی ڈرایا نہیں گیا، اور میں اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ میرے آقا بتا رہے ہیں کہ حضور کو ڈرایا بھی بہت گیا، ستایا بھی بہت گیا، لیکن ان اذیتوں کے مقابلے میں میرے آقا نے اپنے اخلاق، اپنی بردباری اور اپنے عفو و درگزر کا کیسا منظر کائنات کے سامنے پیش کیا۔ آئیے میں آپ کو اس کی جھلک دکھا کر اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں کہ سنیے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو خطاب اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، اس کے بعد حضور نے فتح مکے کے موقع پر جب فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کفار کے مجمع سے حضور نے فرمایا کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب فتح مکہ ہوا تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع کے اوپر حضور نے ایک نظر ڈالی تو دیکھا کہ سر جھکائے نگاہیں نیچے کیے ہوئے لرزا اور ترسا وہ اشراف قریش وہ کھڑے تھے، اور ان میں وہ لوگ تھے ظالم اور جفاکار، وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کی راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ لوگ بھی تھے فتح مکہ والے دن کہ جنہوں نے میرے آقا پر پتھروں کی بارش کی تھی، وہ خون خوار بھی تھے کہ جنہوں نے بار بار حضور پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، وہ بے رحم اور وہ بے درد بھی تھے کہ جنہوں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید بھی کیا تھا اور آپ کے چہرہ انور کو لولوہان بھی کر ڈالا تھا، وہ اوباش لڑکے بھی تھے کہ جو برسا برس سے اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے میرے آقا کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے، وہ صفاق درندہ صفت بھی وہ لوگ اس وقت موجود تھے کہ جو میرے آقا کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے، وہ ظلم و ستم کے مجسمے کرنے والے وہ پاپ کے پتلے بھی اس جگہ موجود تھے کہ جنہوں نے آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مارا تھا اور ان کو اونٹ سے گرایا تھا اور ان کے پیٹ میں بچہ تھا، ان کا حمل بھی گر گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ خون کے پیاسے بھی موجود تھے کہ جن کی تشنہ لبی اور پیاسے خون نبوت کے سوا کوئی چیز نہیں بجھ سکتی تھی۔ فرمایا کہ وہ جفاکار، وہ خون خوار کہ جن کے جارحانہ حمل اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ منورہ کے در و دیوار ہل چکے تھے، وہ سب لوگ موجود تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جنہوں نے حضور کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور ان کی ناک اور ان کے کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے اس مجمع میں موجود تھے، وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثاروں پر، جن میں سے حضرت بلال، حضرت سہیب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت حبیب، حضرت زید بن دسنہ، ان کو رسیوں سے باندھ کر، ان کو مار مار کر، ان کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا، کسی کو چٹائیوں میں لپیٹ کر ناکوں میں دھواں دیا کرتے تھے۔ آج یہ سارے لوگ موجود تھے اور سینکڑوں بار گلا ان ہستیوں کا گھونٹتے تھے، تمام جور و زفا اور ظلم و ستمگاری کے پیکر، اور ان کے جن کے جسم رونگتے رونگتے اور مدینے کے بال اور ان کے بدن کے بال بال جو تھے وہ ظلم سے اور گناہوں سے اور سرکشی اور طغیان کے وبال سے یہ بھرے ہوئے تھے، لیکن آج یہ سب کے سب اس سرزمین حرم مکے کی زرزمین پر موجود تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ آج یہ سب کے سب 10,000 12,000 یہ جو مہاجرین اور انصار جو حضور کے ساتھ آئے تھے، آج یہ سارے ان کے سامنے یہ مجرم بن کر کھڑے ہوئے تھے اور کانپ رہے تھے۔ وہ کتنی زبردست منظر کشی کی کہ فرماتے ہیں کہ آج یہ سارے ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج یہ جو صحابہ ہیں، جو مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، آج تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیل کبوں کو کھلا دی جائیں گی، کیونکہ ہم نے ظلم ان پر اتنا کیا تھا 13 سال۔ اور سب انصار اور مہاجرین کی جو غضبناک فوجیں ہیں آج ہمارے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گی اور انہیں بھی خاک و خون میں نہلا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر دیں گے اور ہماری بستیوں کو آج اجاڑ کر تہس نہس کر دیں گے۔ ان مجرموں کے سینوں میں خوف اور ہراس کا طوفان اٹھ رہا تھا، دشت اور دہشت اور ڈر سے فرمایا کہ ان کے بدنوں کی بوٹی بوٹی آج فتح مکہ کے دن بھڑک رہی تھی، دل دھڑک رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، لیکن پھر اسی مایوسی اور نا امیدی کی ایک فضا میں میرے آقا کی نگاہ رحمت ان پاپیوں کی طرف متوجہ ہوئی اور ان مجرموں سے حضور نے پوچھا، بولو بتاؤ۔ اب دیکھیے یہ منظر جو فصفح الصفح الجمیل کہ محبوب قیامت آنے والی ہے، آپ ان سے درگزر کیجیے۔ اب دیکھیے یہ منظر، حضور نے ان سب سے پوچھا، بتاؤ تم کو معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے مجرمین ہوا سے فاختہ ہو کر کانپ اٹھے،
لیکن جب انہوں نے چہرہ انور کو دیکھا اور جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھا تو ان کے اندر امید اور خوف کے محشر میں لرزتے ہوئے سب ایک زبان ہو کر انہوں نے یہ جملے کہے تھے، اخن کریم و ابن اخن کریم۔ انہوں نے حضور کو کہا تھا آپ کرم والے ہیں، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جو میرے آقا کے چہرے کو تک رہی تھی اور سب کے کان جو تھے آج حضور کا فیصلہ سننے کے لیے منتظر تھے، ایک دم دفعتاً وہ فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ حضور نے فرمایا جاؤ، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ نے سنا پیچھے کہ کیسا ظلم کرنے والے، اور راوی کہتے ہیں کہ غیر متوقع ایک دم یہ حضور کا فرمان سننا تھا کہ سب کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور ان کی دل کی گہرائیوں کے جو جذبات تھے وہ شکریہ کے آثار کی صورت میں آنسوؤں کی دھار بن کر ان کے رخسار پر مچلنے لگی، اور وہ جو سارے کافروں کو جن کو میرے آقا نے آج معاف کیا تھا سب کی زبانوں پر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے آج حرم کعبہ کے در و دیوار پر اللہ اکبر ایسی بارش ہو رہی تھی کہ اللہ اکبر کہ بالکل فضا بدل گئی تھی، اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، جہاں تاریخ تھا بے نور تھا اور سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے آقا نے ہر ایک کے اجالے گھروں میں کر دیا، اللہ اکبر۔ اور اب یہاں پر ایک اور بات میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ وقت تو ہو گیا 15 منٹ، ایک بات اور، اب یہاں پر ایک اور چیز بھی تھی کہ یہاں وہ کافروں نے مہاجرین جب ہجرت کر کے نکلے تھے تو ان سب کی جائیدادوں پر، مکانوں پر، دکانوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا اور چھین لیا تھا۔ اب وقت تھا کہ مہاجرین کو ان کے حقوق حضور دلاتے کہ کافروں تم نے میرے صحابہ کے مکان چھین لیے تھے، ان کی جائیدادیں چھین لی تھی، تم نے سب کچھ چھین لیا تھا۔ آج حضور ان کافروں کو کہتے تو یہ ضرور دیتے، کیونکہ کلمہ بھی پڑھ چکے تھے، آج یہ ساری جائیدادیں دے دیتے، لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ اب دیکھیے غلام رسولی یعنی حضور کے سپرد کر دینا، غلامی رسول کس کو کہتے ہیں اس کو دیکھیے۔ صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ آج حضور اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں تو میرے آقا نے مہاجرین کو حکم دیا کہ اے میرے صحابہ تم سب اپنی جائیدادیں جو ان لوگوں نے چھین لی تھی آج ان مکے والوں کو تم گفٹ میں دے دو، ہبا کر دو، سب کو اپنی طرف سے دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے مہاجرین میرے آقا کے ایک حکم پر ان سب اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب یہ بات لکھتے ہیں کہ بتاؤ کہ اے اقوام عالم کے تاریخ کے داستانوں، کیا دنیا کے کسی فاتح نے کسی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین وہ زرین کوئی ورق ہے کہ تمہیں ایسا ملے کہ جس نے ایسا معاف کیا ہو؟ فرماتے ہیں بتاؤ اے دھرتی والو، خدا کے لیے بتاؤ، اے آسمان بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے کہ جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی دور بین نگاہ ہو، بتاؤ کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار بھی دیکھا ہے؟ کیا تم اس کے سوا کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جمال کا بے مثال شاہکار ہے کہ اس شاہان عالم کے لیے اس کا تصور بھی محال ہے۔ اس لیے پھر علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ ہم دنیا کو چیلنج کے ساتھ نظارہ دیتے ہیں۔ پھر وہ علامہ اقبال کا ایک شعر لکھتے ہیں کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، اور قیامت تک لوگ میرے آقا کی شان دیکھتے رہیں گے۔ آج بھی مسلمان معاف کر دیتے ہیں، یہ سب یہ قرآن کی برکت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم سے صحیح معنوں میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ اے رب کریم جس طرح میرے آقا کے صحابہ قربان جائیں ان پر کہ جنہوں نے حضور کی غلامی کی تو بڑی ایسی شاندار غلامی، میرے مولا ہمیں بھی اپنے حضور کے صحابہ کا صدقہ حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا غلام بنا دے، حضور کا سچا عاشق بنا دے، حضور کی محبت سے ہمارے دلوں کو یا اللہ مالا مال کر دے، ہمیں عشق رسول کی دولت دے دے، حضور کے عشق میں پناہ کر دے، حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حق اور سچ بولنے والا بنا دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ میرے آقا کی صدقے میں اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، میرے والدین ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، حضور کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔